سامعین کرام، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے پیش نظر اپنے محسن کے احسانات کو یاد کرتے رہنا صلح امت کا طریقہ رہا ہے۔ اسی پس منظر میں بانی مرحوم کی حیات کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرنے کی خاطر معزز رفقائے درس نے بڑی محنت و جانفشانی سے مقالہ جات تیار کیے ہیں۔ قلت وقت کی بنا پر ان میں سے صرف 2 کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، باقی مقالے انشاءاللہ دیوار پر آویزاں کر دیے جائیں گے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ ان کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ پہلے مقالے کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جلال الرحمن پونوی کو کہ وہ تشریف لائیں اور بانی جامعہ کے اوصاف کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ شہنشیں پر جلوہ افروز اساتین علم و فضل اور چمنستان احمدی کے نوش گفتہ کھلو۔ کس قدر خوش بخت تھے 14ویں صدی میں موضع ڈابھیل و سملک کے وہ مسلمان، جنہیں بالیقین اپنے بخت کی فیروزی اور تالے کی ارجمندی پر ناز ہوگا، کیونکہ انہیں ایک ایسی جامع الکمالات شخصیت کو برتنے اور پرکھنے کا موقع ملا جس کا وجود سراپا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک عملی نمونہ تھا۔ میری مراد اس سے بانی جامعہ محسن قوم و ملت حضرت مولانا احمد حسن بھام سیولہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہے۔ مولانا کی شخصیت میں اس قدر جامعیت تھی، گویا آپ کی ذات گلشن اوصاف و کمالات کے نو بنو پھولوں کا ایک انتہائی حسین اور رنگا رنگ گلدستہ ہے، جس کے ہر پھول سے حمیت و عظیمت، قیادت و سیادت، استقامت و شجاعت، ہمت و جرأت، انسانیت و آدمیت، ضیافت و خدمت، للہیت و ربانیت، عبادت و ریاضت، انابت و سخاوت، رحمت و مروت، حکمت و بصیرت اور اتباع سنت و اخلاقی جامعیت جیسے اوصاف کی خوشبو پھوٹتی ہے۔ تحصیل علم کا ذوق و شوق اور اس کے لیے جد و جہد اور سعی پیہم۔ مولانا نے اپنی علمی زندگی کا آغاز اپنے گاؤں سملک ہی کے ایک مکتب سے کیا، پھر عالمیت کی ابتدائی تعلیم کے حصول کے لیے صوبہ سرحد کے ایک مخلص اور باخدا عالم دین مولانا عبدالحق ہزاروی کے قائم کردہ مدرسہ اسلامیہ کٹھور میں داخلہ لے کر فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں انتہائی محنت و مجاہدے کے ساتھ خود مولانا ہی کے پاس پڑھی، بحوالہ تاریخ جامعہ و اجلاس 7 سالہ۔ پھر سن 1314 میں خالق ارض و سما کی مشیت سے اپنی بستی سے قریب تر لاجپور نامی ایک مردم خیز بستی کے مدرسے سے وابستہ ہوئے، جو سادات کا مسکن و محبت اور صوبہ گجرات میں درس نظامی کی تعلیم کا واحد ادارہ تھا، جہاں پر صوبہ گجرات میں درس نظامی کی جہاں پر نابغہ روزگار متکلم اسلام حضرت مولانا سید صوفی سلیمان لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند استاذ العلماء حضرت مولانا صوفی احمد میاں لاجپوری کے علوم کا دریا رواں دواں تھا۔ مسلسل 4 سال تک مولانا نے اپنے انتہائی محبوب اور مشفق و مربی استاد صوفی احمد میاں لاجپوری کے سامنے زانو تلم مستح کر کے ایک حقیقی طالب علم کی حیثیت سے بڑی جانفشانی وارق ریزی کے ساتھ حصول علم کا فریضہ انجام دیا۔ اسی محنت شاقہ اور کمال طلب کا نتیجہ تھا کہ صرف 4 سال کے قلیل عرصے میں فن فقہ میں ہدایہ اور فن حدیث میں مشکات المصابیح تک کی کتابیں مکمل ہوئی۔ بحوالہ نقوش بزرگاں صفحہ نمبر 82۔
لیکن کچھ ناگفتہ بھی حالات کے پیش نظر مدرسے میں تعطل ہوا، مگر مدرسے کا یہ تعطل اور حالات کی کشمکش جذبہ علم سے سرشار اس کوہ ہمالیہ کو کہاں متزلزل کرتی، بلکہ آپ کے خانہ دل میں موجزن علمی ذوق کی والہانہ تڑپ نے آپ کو علمی سیرابی کے خاطر زیادہ پائمائی پر مجبور کیا۔ چنانچہ شراب و علم و معرفت سے سیراب ہونے کے لیے آپ نے سفر کی تمام صعوبتیں برداشت کی اور سرزمین یوپی میں علم و حکمت کے میخانوں کے بادہ کش بن گئے، اور وہاں کے مختلف علوم و فنون کے محققین و جبال علم کے آگے زانوئے ادب تہ کر کے ہما وقت ان کے بحر زخار سے اکتساب فیض کرتے رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے سن 1318 میں دہلی کے مدرسہ حسین بخش میں 1 سال تعلیم حاصل کی، بعد وہ مدرسہ جامع العلوم کانپور میں 2 سال صرف کیے، پھر دوبارہ دہلی آئے اور مدرسہ عبدالرب میں داخلہ لیا، پھر دہلی ہی کے مدرسہ امینیہ میں دور حدیث شریف پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ بہاولہ رویداد جامعہ و نقوش بزرگاں۔ قیام دہلی کے دوران آپ علوم عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ ساتھ تمام ظاہری و باطنی کمالات سے لیس ہو کر اسلامی علوم و ثقافت اور ایمانی میراث کے اولو العزم و بیدار مغز پاسباں اور سرمایہ ملت کے نگہباں بن کر اپنے وطن مالوف لوٹے۔ امت مسلمہ کا درد اور اخلاص اور قربانی۔ اسلامی تاریخ کے اس بطل جلیل اور الہیت و ربانیت کے پیکر نے جب اپنے اہل وطن کو بدعات و خرافات کا رسیہ اور رسومات و ظلمات میں سرگردہ دیکھا تو اینقص الدین و انا حی کے جذبے نے آپ کو بے چین کر دیا، اور امت مسلمہ کے درد و غم کی وہ چنگاری جو آپ کے غمگسار دل میں پہلے ہی سے فروزہ تھی اب شعلہ جوالہ بن کر ابھر آئی۔ لہٰذا آپ نے بدعات و خرافات کی بے کنی، دین کی صحیح تخمہ ریزی اور غیر اسلامی رسم و رواج کی آلائشوں سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے کسی دینی تعلیم گاہ کے قیام کی ٹھان لی، لیکن غربت و افلاس، فقر و تنگدستی اور نامساعد حالات میں دینی مدرسے کا قیام طوفان میں شمع جلانے اور سنگلاخ وادی میں سنبل کھلانے کے مترادف تھا، لیکن بانی جامعہ کے اخلاص و للہیت، بے دریغ اثار و قربانی، فکری استقلال، دعوتی جوش و ولولہ، مجاہدانہ کاوشیں، حکیمانہ سرگرمیاں اور شوق مقصد میں فولاد و آہن کی مضبوطی اور شبانہ روز کی دعاؤں کا فیضان تھا جو مدرسے کے قیام کا اصل محرک بنا۔ آخرش اقلیم زہد و اخلاص کے اس بے تاج بادشاہ نے اپنے ہی ذاتی مکان کے ایک حصے میں دینی تعلیم کے سلسلے کا آغاز کیا، پھر طلباء کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر سملک کی بستی کے لبے سڑک مسجد میں تعلیم الدین کے نام سے سن 1908 میں اپنے استاد محترم اور خدا ترس عالم دین مولانا صوفی احمد میاں لاجپوری کے دست بابرکت سے مستقل مدرسے کا افتتاح فرمایا۔ بہاولہ اجلاس 7 سالہ و تعارف جامعہ۔ مدرسے کا افتتاح چونکہ معاشی ابتری اور انتہائی بے سر و سامانی میں ہوا تھا، لہٰذا مولانا کی دینی حمیت اور اسلامی غیرت نے انہیں اپنے چمن حیات کے باغ و بہار کو اجاڑ کر چمنستان احمدی کو آباد کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ مولانا نے اپنے گھر کی قیمتی اشیاء اور اپنی شریک حیات کے زیورات تک کو مدرسے کی ترقی کے لیے وقف کر دیا۔ بہاولہ اجلاس 7 سالہ پوری زندگی اپنے دامن کی ہوا دے کر مدرسے کا چولہا جلایا اور اپنے خون جگر سے فکر و فن کی اس عظیم گہواری کی آبیاری و آب پاشی کی۔ یہی وہ بے دریغ اثار و قربانی کے جذبات، اخلاص و حسن نیت، توکل علی اللہ اور آہ سحرگاہی کے گرم گرم آنسوؤں کا عظیم سرمایہ تھا جس پر جامعہ کی بنیادیں رکھی گئی۔ بلند پایا اخلاق اور بے نظیر حلم و بردباری۔ محسن قوم و ملت کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کریمانہ سے حظ وافر عطا فرمایا تھا، چنانچہ خلق خدا کے ساتھ رحم دلی، ضرورت مندوں کی حاجت روائی، اللہ کے بندوں کی غم گساری، خوش خلقی و خندہ روئی، عاجزی و انکساری، قوم و ملت کے لیے جان ساری و جان سپاری، ضیافت و مہمان نوازی، شیریں کلامی و نرم گفتاری، کشادہ نفسی و خیر خواہی، حلم و بردباری اور دوسروں کی ایذا رسانی پر صبر و شکیبائی جیسے اخلاق حسنہ آپ کی زندگی میں اس طرح رچ بس گئے تھے جیسے پھولوں میں خوشبو اور ستاروں میں چمک۔
یہی وجہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ گالی کا جواب دعا سے اور پتھر کا جواب رحم و کرم اور عفو درگزر کے پھولوں سے دیا۔ چنانچہ ایک واقعہ اس طرح مشہور ہے کہ ایک مرتبہ یہ پیکر حلم و کرم راستے سے گزر رہے تھے کہ چند حاسدوں نے قصداً مولانا کو اپنے پتھروں کا نشانہ بنایا۔ چند پتھر آپ کے بدن مبارک پر بھی آ گرے، کوئی پتھر کاندھوں پر آیا، کوئی سر مبارک پر، تو کوئی آپ کے معصوم چہرے پر، اور مولانا استقامت اور حلم و بردباری کے کوہ گراں بن کر کھڑے رہے اور زبان پر حرف شکایت لانا بھی گوارا نہ کیا۔ جب وہ پتھر آپ کے بدن پر لگ کر زمین پر گر گئے تو صبر و تحمل کے اس علمبردار نے ان پتھروں کو اٹھا کر اپنے دامن میں سمیٹنا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو مارے ہوئے ان پتھروں کو اٹھانے کی آخر کیا ضرورت؟ کس شکستہ دل سے یہ درد بھرے الفاظ کہے ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ پتھر مجھے چندے میں ملے ہیں، انشاءاللہ میں انہی پتھروں پر اپنے جامعہ کی دیواریں کھڑا کروں گا۔ بہت ممکن ہے کہ جس طرح طائف کے پتھروں کے بدلے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو سے دیار ہند کی تقدیر اسلامی قالب میں ڈھالی گئی، ٹھیک اسی طرح ان پتھروں اور مولانا کے درد بھرے بولنے جامعہ کی عالمگیر پذیرائی اور حیرت انگیز کارناموں کو تاریخ کا ایک روشن باب بنایا، اور حضرت کشمیری کی سرکردگی میں اصحاب عظیمت اور جبال علم و عمل کے قافلے کی قدوم میمنت نے جامعہ کو رشک بغداد و سمرقند بنا دیا۔ قوت نظم و نسق، حسن تفکر، مدبرانہ حکمت عملی۔ جب جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین کا قیام عمل میں آیا اور جوگ در جوگ تشنگان علوم معرفت دور دراز سے مشکات نبوت کی لو سے اپنے دل کے چراغوں کو فروزہ کرنے کے لیے امنڈ کر جامعہ میں آنے لگے، تو طلبہ کی روز افزو تعداد نے مولانا کو متفکر کر دیا، اس لیے کہ غربت و تنگدستی کی بنا پر طلبہ کے خورد و نوش اور دیگر حوائج ضروریہ کا بوجھ جامعہ ہی کے دوش پر تھا۔ چنانچہ مولانا نے ایک حیرت انگیز تدبیر اختیار کی جو آپ کی دور اندیشی، بیدار مغزی، مدبرانہ حکمت عملی اور حسن انتظام کا ایک شاہکار ہے۔ الحمدللہ جامعہ کی تاسیس کو آج 110 سال گزر جانے کے باوجود اہل جامعہ مرحوم کے اس فارمولے سے مستفید ہو رہے ہیں، اور وہ تدبیر یہ تھی کہ ہر گھر میں 2 ہنڈیاں رکھ دی جاتی، ایک چاول اور دوسری جوار کے آٹے کے لیے، کہ عورتیں جب اپنے گھر کی روٹی اور چاول پکانے کے لیے بیٹھیں تو ایک مٹھی آٹا اور چاول ہنڈیا میں بھی ڈال دیا کرے۔ جب معتد بھی مقدار میں ہنڈیاں بھر جاتی تو بانی جامعہ خود بنفس نفیس کسی معاون کو ساتھ لے کر ایک محلے میں گھر گھر جاتے اور آٹا چاول بوری میں جمع کر کے لاتے اور اسی سے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرتے۔ یہ تھی وہ حسن تدبیر کے ساتھ ساتھ ان کی کسر نفسی اور انکار ذات جو ان کی زندگی کا اصل حسن اور حقیقی آرائش و زیبائش کا سامان تھا۔ ملت اسلامیہ میں ترویج علوم دینیہ کی طرف مولانا احمد حسن بام سملگی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک طرف یقین محکم عمل فہم اور محبت فاتح عالم کی زندہ تصویر بن کر قیام جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین کے عظیم الشان مشن میں کامیاب تو ہوئے، لیکن دوسری طرف امت مسلمہ میں رائج بدعات و خرافات، امت مسلمہ کی کجی و بے راہ روی، اخلاق و اعمال، عبادات و معاملات، حقوق اللہ و حقوق العباد کے حوالے سے اسلامی احکام سے ناواقفیت اور برادران وطن کے ساتھ بود و باش اور ان کے مذہبی رسوم و رواج میں شرکت کی بنا پر اسلام سے بیزاری، مادیت سے وابستگی اور نفس پرستی جیسی خطرناک خرابیاں مسلم معاشرے میں در آئی تھیں۔ ان کو دیکھ کر تحریک رحمت للعالمین کے پاسباں اور درد انسانیت کے درما بانی جامعہ کے قلب و جگر میں درد و غم اور سوز و گداز کی وہ آتش فروزہ ہوئی تھی جس کی تپش و سوزش نے ان کے پیکر خاکی میں موجود خواہشات نفسانی کو خاکستر اور جملہ اوصاف و کمالات کو سیکل کر دیا تھا۔ ان کے وجود کی بے چینیاں، طبیعت کی بے قراریاں اور مزاج و مزاج کی بے تابیاں، نیز ان کا راتوں کو تڑپنا اور پھڑکنا، اپنے تئیں ان کا گھلنا اور پگھلنا، دین و ملت کے لیے ان کی غیر معمولی قربانیاں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کوئی بھی شخص بلا کسی گہری سوچ و فکر کے یہ حتمی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ موصوف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم الشان امتیازی اوصاف
دائم الفکر اور متواصل الاحزان بدرجہ اتم موجود ہیں۔ مولانا نے اپنی زندگی چونکہ دین کی خدمت اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر ہی دی تھی، اس لیے ہر لمحہ آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کی فکر دامنگیر رہتی۔ آپ کی ہر ادائے دل نواز میں اسلام کی خدمت کا رنگ نمایاں تھا۔ آپ کے معصوم چہرے کی رعنائیوں میں جنون کی حد تک پہنچا ہوا قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ رونما تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بدعات و خرافات اور جہالت و گمراہی کی آلائشوں سے اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنا کر دینی علوم کو فروغ دینے کے لیے آپ نے الدین نامی ماہنامہ جاری فرمایا اور اپنے قلب و دماغ اور ایمان و وجدان کے چشمے سے جاری جذبات و احساسات کو قرآن و حدیث کی چاشنی میں ڈبو کر اپنے قلب کی کاٹ سے دینی، علمی، مذہبی، اخلاقی اور اصلاحی مضامین کو الدین کی زینت بنایا، اور اس رسالے نے ایک طویل مدت تک صحیح اسلامی طرز پر عوام و خواص کی تعمیر حیات اور تہذیب کردار میں کلیدی رول ادا کیا۔ بحوالہ تعارف جامعہ و تاریخ جامعہ، عیش منزل ہے غریبان محبت پر حرام۔ جہد مسلسل اور صحیح پیہم کے بعد جب جامعہ اسلامیہ کے روز افزوں دائرۃ العمل نے جامعہ کی تعمیری سرگرمیوں کو فروغ دینے کا تقاضا کیا تو جادہ عظیمت کے اس جفا کش مسافر نے مالی استعانت کے خاطر رخت سفر باندھا اور یہ رہنورد شوق دشت و دریا کو عبور کرتے ہوئے سرزمین افریقہ پہنچا، اور سب سے پہلے آپ نے وہاں کے باسیوں کی کج صفوں میں اتحاد و اتفاق کی روح پھونکی اور ان کے منتشر کلمے کی شیرازہ بندی کر کے ابیض و اسود کا امتیاز ختم کیا، اور اس طریقے سے اذان حق بلند کی کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، یہی وہ اتحاد و اتفاق کی عظیم دولت تھی جس نے ان تجاران افریقہ کو اس سعادت بخشی کہ وہ اس نورستہ پودے کو اسلام کی شجر طوبہ میں تبدیل کرنے کے لیے دست معاونت بڑھائے۔ ادھر رب ذوالجلال کو کچھ اور ہی مقصود تھا، ناگاہ وہاں پر ایک مہلک بیماری پھیل گئی اور اسی میں صدق و صفا اور بحر و وفا کے اس عظیم پیکر مجسم کی زندگی کا چراغ بروز جمعرات 10 محرم الحرام سن 1327 کو گل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بحوالہ اجلاس 7 سالہ نقوش بزرگاں تعارف جامعہ، راہ عظیمت کے اس جیانہ مرد نے اس جہان آب و گل میں انسان کی انتہائی عزیز متاع یعنی اپنی حیات مستعار کو غریب الوطنی میں راہ حق میں قربان کر کے جبین تاریخ پر اپنے خون جگر کی روشنائی سے اثار و قربانی اور عظیمت و استقامت کا ایک روشن باب رقم کیا۔ لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سطور کی روشنی میں ایک صدی پیچھے مڑ کر مولانا کی حیات طیبہ سے ان کے اوصاف و کمالات کو اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر نا امیدی و قنوطیت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اے نوجوانوں وہ دیکھو سرزمین افریقہ میں مرکز محسن قوم و ملت کی خاک سے تمہیں صدائیں آ رہی ہیں کہ اگر تم نے بھی اپنے خمیر میں للہیت و ربانیت، اثار و قربانی اور عظیمت و استقامت کے جذبات کی آمیزش کی اور ہمت و جرأت سے کام لیا تو ضرور بضرور کفر و شرک کی چٹانیں چور چور ہو جائے گی، اور عالم اسلام اور بالخصوص ہندوستان کے موجودہ حالات بھی فرزندان جامعہ ڈھبیل سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب عصر حاضر کے دھارے کو کرنے اول کی جانب موڑنے کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے جن کے دل میں احساس عمل کی چنگاری فروزہ ہو، جو اسلاف کی زندہ مثال ہو، جو سرمایہ ملت کے نگہباں اور ایمانی میراث کے اولو العزم پاسباں ہوں، جن حوادث کی بے باکی اور تلاطم کی طغیانی کے مقابل کوثار عظیمت ہو، جو اخلاص و للہیت کے قصر استوار ہوں، رہبان باللیل اور فرسان بالنہار ہو، جن کے قلب و جگر میں درد انسانیت کی وہ آتش فروزہ ہو، جو انہیں خبر میں، نظر میں، اذان سحر میں دعوتی فریضے کی انجام دہی پر مجبور کرے۔ اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے راقم سطور کو اور جمیع سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ احسن الجزا.